شہزادہ قاسم ابن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اور وصال۔ پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کی شادی مبارک ظہور اسلام سے 14 سال اور 6 ماہ پہلے ہوئی۔ اس شادی کے 3 سال بعد پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کی گود کو زینت ملی اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے پاک وارث شہزادہ قاسم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ولی عہد رسالت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں میں ان کی فضائل میں ایک فضیلت بیان کرتا ہوں کہ کسی شخص نے شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام سے شہزادہ پاک علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر شہزادہ قاسم علیہ السلام اس دنیا میں ظاہراً زندہ رہ جاتے تو ختم نبوت کا اعلان ہی نہ ہوتا اور ان کی نسل طیب کا ہر فرد نبی ہوتا۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے پاک وارث شہزادہ قاسم علیہ السلام نے تقریباً 2 سال اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا کی پاک آغوش کو زینت بخشی۔ اللہ نے ہر والدہ کو حکم فرمایا ہے کہ 2 سال تک اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاؤ، اور یہ 2 سال بچے کے لیے والدہ کی آغوش ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اس طرح شہزادہ قاسم علیہ السلام نے بھی 2 سال اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش کو زینت بخشی۔ 2 سال پاک والدہ کی آغوش کو زینت بخشنے کے بعد شہزادہ قاسم علیہ السلام نے رحلت فرمائی۔ ماں سے معصوم لال کی جدا ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ان کا اندازہ تو ہر انسان لگا سکتا ہے۔ اس تناظر میں پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کے پاک دل کی کیفیت اور درد کو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت شہزادہ قاسم علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہوا تو پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا ہر وقت روتی رہتی۔ جس ماں کی جھولی خالی ہو جائے، ایک وقت اگر لال بھول بھی جائے تو دوسرے وقت ضرور یاد آ جاتا ہے۔ جھولا جھلائے گی لال یاد آئے گا، اپنی جھولی دیکھے گی تو لال یاد آئے گا، دودھ پلائے گی تو لال یاد آئے گا۔ ہاں، بھلانے کی لاکھ کوشش کرے مگر معصوم بچوں کو بھلانا شاید کسی ماں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی کیفیت پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کی بھی تھی۔ دن رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ 2 دن بعد جناب امیر کائنات علیہ السلام کی والدہ پاک بہو کے گھر تشریف لائیں۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے ظہور پر نور سے 2 سال بعد شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ پاک بی بی کی گود میں امیر کائنات علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ جناب ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا اپنے لخت جگر کو یاد فرما کے گریہ فرما رہی ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے پاک معصوم کو ان کی جھولی میں پیش کیا اور فرمایا، میری پاک بہو، آپ ذرا اس لال کو تو دیکھیں، کیا یہ وہی نور نہیں ہے جو پہلے آپ کی جھولی کی زینت تھا؟ میرا یہ چاند آج کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، آپ کے سرتاج کا سہارا ہوگا، ان کا ناصر ہوگا۔ یہ لال آیا تو ہمارے گھر میں ہے مگر ہے آپ کے پاک گھر کا وارث، یہ اپنی امانت سنبھال لیں۔ پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا جیسے گریہ فرما رہی تھی، امیر کائنات علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور جھولی میں لال کو مسکراتا ہوا دیکھ کر پاک معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہا کو اپنا لال بھول گیا۔ فوراً امیر کائنات علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور منہ چوم کر فرمایا، اس کو کہتے ہیں نعم البدل کا ملنا۔ بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ سید العرب العجم جناب ابو طالب علیہ السلام پر غربت تھی اور وہ امیر کائنات علیہ السلام کی پرورش نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے لال سرور کونین علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ یہ لال آپ پروان چڑھا دیں۔ دوستو، جو کائنات کو پالنے والا ہو، کیا اس کے پالنے کا خرچ گھر والوں کے پاس نہیں تھا؟ یہ سب دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ یہاں امیر کائنات علیہ السلام کا بچپن ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کی گود میں گزرا اور وہ ہمیشہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔